السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت سے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ ناظرین، اس بت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی۔ وہ لوگ بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتے تھے۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ شہر کا بادشاہ ان کا دشمن بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روح پوش ہو گئے۔ پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے اس عالم میں رہے اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ ناظرین، اس بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی نے عرض کی کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ نشانی ہے کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ نے آپ کو لوگوں کی نظر سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کی راہ تک رہنمائی کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخشی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو اچانک نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا کھڑا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ نے مجھ کو ہمراہ لیا اور روانہ ہوئے۔
جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا، پھر دونوں ہی صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے تو آسمان سے ایک چیز آئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں نے ان کے سفید کپڑوں کو دیکھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور سورہ صفات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ صفات میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ یقیناً الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بول نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو ان لوگوں نے یعنی قوم بالبک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، بس وہ بھی عذاب جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں بھی برقرار رکھا ہے۔ سلام ہو الیاس پر۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔